میں نے رات میں امام مسجد مفتی مشرف فقیل صاحب کی اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا. مفتی صاحب نے ہمیں خبر دی، میں بڑا خوش ہوا، اور گزری ہوئی رات میں اور آج بعد نماز فجر میں نے اس کتاب کو چیک کیا کہ مفتی صاحب نے جو حوالے دیے ہیں قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ، اس نظر سے ہم نے دیکھا تو الحمدللہ میں بڑا خوش ہوا کہ سب سے جو بنیادی معاملہ ہے کہ صحت کتاب میں یہ کتاب کتنا کھری اترتی ہے. اپنے حوالوں کے روشنی میں جو حوالے جو ریفرنس آپ نے دیے ہیں اس اعتبار سے یہ کتاب کتنی مستحکم ہے. میں نے خود چیک کیا، باضابطہ اس کتاب کا ایک ورق دیکھا، پھر کتاب دیکھا. اب تو موبائل میں ساری کتابیں موجود ہیں، آپ لاکھوں ہزاروں صفحات موبائل میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. پورا قرآن موبائل کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں، موجود ہے. ماشاءاللہ میں سب سے پہلے تہنیت اور مبارکباد دیتا ہوں اس مسجد کے اراکین کو کہ آپ کی احمدی مسجد کی تاریخ میں ایک ایسا شاندار اور صاحب علم امام آیا جس نے آپ کے لیے، اپنے لیے اور پورے پٹیل نگر میں جو وابستہ حضرات ہیں سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ پیش کر دیا. ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب نے کتاب لکھی ہے تو ان کے کمرے میں جو لائٹ جلتی ہے اس لائٹ کا جو بل جاتا ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون سے جاتا ہے. مسجد میں جو مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اسی پیسے سے روشنی لائٹ کا بل جمع کیا جاتا ہے. پنکھے کا استعمال کیا ہے، پنکھے میں بھی آپ کا پیسہ لگا ہے. تو کسی نہ کسی طرح سے جتنے بھی لوگ احمدی مسجد میں آتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں، اس کتاب کا ایک ایک حرف، اس کتاب کی ایک ایک سطر میں جہاں مفتی سید مشرف فقیل صاحب کے لیے اجر عظیم ہے، وہیں پر آپ بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ سب کے لیے مزدہ ہے، خوشخبری ہے، نوید ہے. ماشاءاللہ بڑے اچھے واقعات، دلنشیں واقعات مفتی صاحب نے جمع کیا. کیونکہ باضابطہ ان کی اس کتاب کو میں نے رات میں دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، اس نظر سے مطالعہ کیا کہ نسل پر، نوجوانوں پر اس کا کیا اثر جائے گا. ہم تو اس معاملے میں ذرا سا مزاج کچھ الگ ہے، بہت زیادہ واہ واہی بعد میں ہوگی، لیکن اس کی ریالٹی کیا ہے، کوالٹی تو بعد میں ہوگی. اس میں حقیقت جو ہے اس کو سب سے پہلے پرکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. مفتی صاحب نے بڑے اچھے واقعات اور بڑے اچھے انداز میں تو آج سے پہلے میں سوچتا بھی نہیں تھا کہ مفتی مشرف صاحب اتنا اچھا لکھتے ہیں. میں اس بات کے تیقن میں نہیں تھا کہ مفتی صاحب اتنا اچھا لکھ لیں گے، لیکن ایک مفتی کا میدان الگ ہے، یہ خطابت کا معاملہ ہے، خطابت کا میدان الگ ہے، تقریر کا میدان الگ ہے، فتویٰ کا میدان الگ ہے. لیکن مفتی مشرف صاحب نے ماشاءاللہ الفاظ اچھے، انداز اچھا، لہجہ اچھا، اسلوب اچھا، بیان کا طریقہ اچھا. کہیں جذبات بھی ہیں، کہیں سوز و گداز بھی ہے، کہیں سستیاں بھی ہیں، کہیں آہیں بھی ہیں، کہیں ولولہ بھی ہے، کہیں نصیحت بھی ہے، کہیں ہدایت بھی ہے، کہیں تحدید بھی ہے، کہیں جلانا بھی ہے. اللہ کے خوف سے ساری باتیں مفتی مشرف صاحب نے اس کتاب کے اندر جمع کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مفتی مشرف فقیل صاحب کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. اس کتاب کا رسمی اجرا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا. آپ رسمی اجرا میں شامل رہیں اور آپ اپنے عمل سے ثابت کریں. کل آپ نہ ہوں گے، کل مفتی صاحب نہ ہوں گے، کل ہماری نسل نہ ہوگی، لیکن ایک کتاب ہوگی. اس کو جاری کرنے والا قوم کے اندر سے کوئی نہ کوئی بچہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو دوبارہ چھپوائے گا، تیبارہ چھپوائے گا. یہ اب صدیوں تک چھپتی جائے گی، اس کا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. آپ اگر اس میں مزید شامل ہیں تو آپ کے درجات پر اللہ تعالیٰ بلند فرماتا رہے گا اور اس کا اجر آپ کو انشاءاللہ ملتا رہے گا. سبحان اللہ.
تو یہ بہت اچھا، بڑی اچھی خدمت ہمارے مفتی مشرف صاحب نے کی ہے۔ کل سرکار غریب نواز کا عرس ہے اجمیر معلیٰ میں، اور پورے ہندوستان پوری دنیا میں ہوگا۔ سرکار غریب نواز کا ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ دلی سے ایک کسان، ایک گرہست انسان، ایک عام آدمی اجمیر آیا، سرکار غریب نواز کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا حضور ہمیں کچھ ذاتی طور پر دلی کے بادشاہ کے کارندوں سے دقت ہے، دلی کے بادشاہ کے کارندوں سے کچھ پریشانی ہے، اور دہلی کے اندر خواجہ قطب صاحب رہتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رہتے ہیں، اور ان کا بادشاہوں کے ہاں بڑا رسوخ ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مجھے پریشانی ہے بادشاہ کے کارندوں کے ذریعہ، تو قطب صاحب کے ذریعہ میری سفارش ہو جائے، ہماری طرف سے کچھ گزارش ہو جائے۔ حضور غریب نواز نے کہا بھنڈارے میں جاؤ، کھانا کھاؤ، نماز پڑھ کے سو جاؤ، فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا، اور فجر کے بعد یہ معین الدین اجمیر سے دلی چلے گا، اور جس کارندے سے تمہیں پریشانی ہے اس کارندے سے ملاقات کرے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی فجر کی نماز کے بعد اس کسان کے ساتھ، اس عام انسان کے ساتھ اجمیر سے روانہ ہوئے، دہلی پہنچے، سیدھا بادشاہ کے اس دفتر میں گئے اور اس کسان کے کام کے لیے سفارش کیا۔ جب اس کا کام ہو گیا، قطب صاحب کی خانقاہ میں گئے، قطب صاحب نے دیکھا ہمارے پیر کھڑے ہیں، ہندوستان کا روحانیت کا راجا کھڑا ہے، ہندوستان میں روحانیت کی دارالسلطنت اجمیر معلیٰ کا فرما روا بے تاج بادشاہ معین الدین اجمیری کھڑا ہے۔ کہا حضور آپ نے زحمت کیوں کی؟ حکم فرما دیا ہوتا، خط لکھ دیا ہوتا، یہ کام تو ہم کروا دیتے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا قطب الدین یہ میرے پاس گیا تھا، یہ میرے پاس پیدل چل کر کے گیا تھا، معین الدین کو گوارا نہ ہوا ایک حاجت مند جو دلی سے اجمیر تک پیدل چلتا ہوا چلا آیا، معین الدین اس کا کام قلم سے کر دے۔ معین الدین کی غیرت ایمانی نے کہا اے معین الدین اے عام انسان ہے، گو کہ پیدل چل کے آیا ہے، اب تیرے عمل کا تقاضا یہ ہے، تیرے للہیت کا تقاضا یہ ہے، تو بھی دہلی تک پیدل چلتا چلا جا، تاکہ قیامت تک کروڑوں فالور، کروڑوں معتقدین مریدین جو تیرے سلسلے میں ہو وہ سب تیری سنت پر عمل کرے، اور آپ کا یہ عمل ان کے لیے مشن راہ بن جائے، نمونہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ تو جب ہم کل سرکار غریب نواز کے نام سے نظر و نیاز پیش کریں گے، جب خواجہ غریب نواز کے نام سے ہم نیاز پیش کریں گے، سب سرکار غریب نواز کے نام سے ہم فاتحہ پیش کریں گے، تو اس واقعہ کو یاد رکھیں گے۔ آدمی چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، سب آئے ہیں، یہاں کوئی عام نہیں ہے، یہاں کوئی خاص نہیں ہے، یہ وہ اسلام ہے جس نے کہا ہے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام کا حسن و جمال ہے، یہ اسلام کا تفضل ہے، یہ اسلام کا وصف خاص ہے۔ چاہے کعبہ ہو، چاہے رسول اللہ کی مسجد ہو، چاہے مکہ کی مسجد ہو، چاہے وادی جن کی مسجد ہو، چاہے طائف کی مسجد ہو، چاہے کربلا کی مسجد ہو، چاہے نجف کی مسجد ہو، چاہے ہندوستان کی مسجد ہو، چاہے عربستان کی مسجد ہو، ساری دنیا میں جتنی مسجد
मस्जिदें हैं, कौन ऐसा सदर है, कौन ऐसा सेक्रेटरी है, कौन ऐसा मस्जिद का पानी है जो पहली सब से किसी को निकाल के दूसरी सब में कर दे, किसके पास इतनी मजाल है जो सबसे किसी और सब में बदल दे? नहीं बदल सकता। ये इस्लाम है, ये दीन बरहक है, यही तो इसका तफद्दुद है, यही तो इसका तखस्सुस है कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। अगर अजमेर आप जा रहे हैं तो देखना, अजमेर का भंडारा, मेरे गरीब नवाज का भंडारा, मेरे गरीब नवाज का लंगर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 12 महीना चलता है, 365 दिन चलता रहता है। गरीब नवाज के लंगर में कभी ये नहीं देखा जाता किस मजहब का है, किस मयार का है, किस इलाके का है, किस खानदान का है, किस बिरादरी का है। गरीब नवाज के लंगर में खाली ये देखा जाता है खाने के लिए आया है, भूखा है, खाना दिया जाएगा, कुछ ना देखा जाएगा, पूछा जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मुफ्ती मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब के अंदर ऐसे ही वाक़यात को जमा किया। हमने देखा मुफ्ती साहब ने एक वाक़या इस किताब में लिखा है कि बगदाद में एक चोर रहता था, उसका काम था कफन चुराना। उस शख्स ने अपने बच्चों के लिए कफन को चुरा करके बेचने ही को जरिए माश बना दिया था। बस आखिरी वाक़या है, एक अल्लाह की बंदी का इंतकाल हो गया, वलिया थी, वो कफन चोर गया, जनाजे में शहीद हुआ। कब्र का पता लगा लिया ताकि रात हो तो मैं जाके कफन चुरा लूंगा, बेच लूंगा। रात हुई, वो शख्स गया, कब्र से मट्टी हटाया। जब कुछ मट्टी रह गई, उस वलिया का हाथ बाहर आ गया। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बंदी का हाथ बाहर आ गया और कहा, यहां क्यों आया है? एक जन्नती, तवज्जो, एक जन्नती का कफन चुराने क्यों चला आया? वो कांप गया, थर्रा गया, कपकपाने लगा, कहा, ए अल्लाह की वलिया, आप तो जन्नती हैं, मैं जान गया, वरना हाथ बाहर ना आता। आप तो अल्लाह की नेक बंदी है, मुझे ईमान आ गया, हमें यकीन हो गया कि आप पर से अल्लाह राजी है, लेकिन मैं कैसे जन्नती हूँ ये नहीं समझ पाया। उस अल्लाह की वलिया ने कहा, ऐ शख्स, कल मेरा जनाजा दीन में पढ़ा गया और मेरे जनाजे में जितने लोग शामिल थे, अल्लाह ने पहले मुझे बख्शा, उसके बाद मेरे जनाजा में जो भी शामिल था, चाहे छोटा गुनहगार रहा हो या बड़ा गुनहगार रहा हो, परवरदिगार आलम ने सबको बख्श दिया, सबकी मग़फ़िरत फरमा दिया। तू चला जा, अपने घर चला जा, अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। वो शख्स माफी मांगता हुआ, रोता हुआ, लरजता हुआ अपने घर वापस चला गया। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, शोरा ने कहा है, अल्लाह वालों ने कहा है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाशती है, अल्लाह की रहमत बख्शिश का बहाना तलाशती है। अगर आप, तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो गए हैं, मायूस ना हो जाना, नर्वस ना हो जाना, कहीं डूब ना जाना, अपने घर से चले आओ, अपने मालिक के घर में जरा थोड़ी देर के लिए अपने घर से अलग हो जाओ, खानदान से अलग हो जाओ, कारोबार से अलग हो जाओ, बिजनेस से अलग हो जाओ, पब्लिक से अलग हो जाओ, निगाहें बंद हो, सर झुका हो, खाली तुम हो, तुम्हारा मौला हो, अपना मामला, अपना मुकद्दमा सुनने वाले रब के बारगाह में पेश कर दो, देखने वाले रब के बारगाह में पेश कर दो, अरहमुर राहिमीन के बारगाह में पेश कर दो। खुदा की कसम, एक बंदा जब 3 बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, अल्लाह की रहमत और नीचे आती है। दूसरी बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, और नीचे आती है। जब तीसरी बार कहता है या अरहमुर राहिमीन, तो अल्लाह की रहमत इतना नीचे आ जाती है, बंदा हाथ उठा के अल्लाह की नेमतें हासिल कर सकता है। अल्लाह से लौ लगाने का तरीका सीखो, अल्लाह से लौ लगाने का तरीका सीखो, और कभी अल्लाह मौका दे तो हम गुनहगारों से भी मिला करो।
ہم خطاکاروں سے بھی ملا کرو. کبھی اللہ اگر موقع دے یہ نہ سوچا کرو خدا کی قسم میں تو اعلان کرتا ہوں 95% قیصر مداری کے پاس جو ہے وہ میرا نہیں ہے, میرے نبی کی امت کا ہے, اللہ کے بندوں کا ہے. خالی 5% ہمارے اندر جو ہے وہ میرا ہے, میری اولاد کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے. باقی 95% فیض و برکات کا حصہ اللہ کے بندوں کے لیے, میرے نبی کی امت کے لیے. یہ نہ سوچو مفتی صاحب کس کے یہاں بیٹھے ہیں, یہ نہ سوچو مفتی صاحب کہاں آئے ہیں. نہیں صاحب, کہیں تو بیٹھنا ہی پڑے گا, کہیں تو آنا ہی پڑے گا, کوئی زمین تو چاہیے. لیکن یہ نہ سوچنا جب تم ہمارے پاس آؤ گے خدا کی قسم کبھی یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ ہمارے لیے مفتی صاحب کے اندر کوئی مغایرت ہے, ہرگز نہیں. ارے تم تو اپنے ہو, تم تو اپنے ہو. خدا کی قسم ہمارے پاس تو ہر مذہب کا انسان آتا ہے, بلا کسی تردد کے نوازا جاتا ہے, فیض پاتا ہے, فیض لے کے جاتا ہے, فیضیاب ہو کے جاتا ہے. کیونکہ جب خلوص سے کسی کو کچھ دیا جاتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. چند منٹ ہماری تقریر میں زیادہ ہو گئے, اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. مسجد کے وصول کے سے ذرا سا تجاوز ہو گیا, لیکن یہ اعلان کرتا ہوں کہ رسم اجرا میں آپ رہیں. اور مفتی صاحب کی کتاب جیسا انہوں نے کہا یہ تو ان کو کہنا چاہیے, لیکن آپ لوگ 1 کتاب 2 کتاب 3 کتاب 5 کتاب 500 روپیہ کیا ہوتا ہے, 5 کتاب خریدو 10 کتاب خریدو, لیکن کم سے کم 1 کتاب خریدو اور اس کو تقسیم کرو. بہت عمدہ کتاب ہے, اس کو بانٹو, اور تاکہ مفتی صاحب کا جو یہ مشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں آپ